اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی دعوت و تبلیغ کے لیے مبعوث کیا۔ حالانکہ ان کی قوم میں بہت ہی زیادہ امیر کبیر اور بہت ہی بڑے سرداران تھے جو کہ دعوت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک غریب اور شخص کو اپنی دعوت کے لیے پسند فرمایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت و تبلیغ کے لیے جب پسند فرمایا، جب انہیں باقاعدہ طور پر، اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نبوت سے سرفراز کیا، تو اس وقت ان کی قوم میں جو بڑے سرداران تھے، جو امیر جاگیردار اور سردار تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک شخص کو کیوں نہیں مبعوث کیا، جبکہ ہم بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، امیر و کبیر ہیں، اور ہمارے پاس بہت ہی زیادہ مال و دولت، غلام، یہاں تک کہ دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، لیکن یہ جو نوح ہے یہ بہت ہی زیادہ غریب ہے۔ اور بعض لوگ تو کہنے لگے کہ نوح ہمارے ہی جیسا انسان ہے، کل تک تو ہمارے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، باتیں کرتا تھا، اور آج اب آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی بن گیا ہوں، اور آ کے ہمیں اپنے خداؤں سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمارے بتوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی عام ہو چکی تھی، وہ بتوں کو ہی اپنا خدا مان بیٹھے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی ہیں جو ہمارے حاجت رواں ہیں، ہماری مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بہت ہی زیادہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا جو کہ غریب لوگوں میں سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور انہیں بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم ان بت پرستی کے کاموں میں نہ پڑو، ان بتوں کو نہ پوجو، اور جو معاشرتی برائیاں ہیں تم میں انہیں ترک کر دو اور ایک خدا کی طرف آ جاؤ۔ وہ بار بار یہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب وہ سرداران کے آگے تبلیغ کرنے جاتے تو وہ ان کے سامنے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ دیکھو نوح، ایک کمزور شخص، ایک غریب شخص جس کے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور یہ خود کو کہتا ہے کہ میں نبی بن گیا ہوں اور میں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، اور یہ ہمیں ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم جیسے طاقتور لوگوں کو ہی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا، کیونکہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہم اچھا بول سکتے ہیں، ہم اچھا پہنتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہمارے غلام ہیں اور اتنی زیادہ ہمارے پاس دولت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں مبعوث فرمایا؟ ایک نوح، ایک کمزور شخص کو ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا؟ لیکن ناظرین، اللہ جانتا ہے کہ کون میری دعوت و تبلیغ کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے، کون ہے جو میری دعوت و تبلیغ لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح میں سے ایک بہت ہی زیادہ برگزیدہ بندے کو چوز کیا، منتخب کیا، اور اسے کہا کہ اب تم جا کے اپنی قوم میں تبلیغ کرو۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر تبلیغ شروع کر دی۔ وہ سب سے پہلے سرداران کے پاس گئے، سرداران کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نبی بن گئے ہو، تم تو ایک غریب مزدور ہو اور اتنے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو، تمہارے پاس اتنی زیادہ دولت بھی نہیں ہے، اور آج تم اٹھ کے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا نبی بن گیا ہوں، جبکہ تم ہمارے جیسے ہی ہو، تم میں اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر فرماتے، کبھی جنت کے بارے میں بتاتے، تو تب بھی وہ ایمان نہ لائے۔ اور اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی بالکل، تو وہ عذاب سے ڈرانے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب ہے، اور جب عذاب آئے گا تو تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا اور کوئی بھی تم میں سے فلاح نہیں پا سکے گا۔ وہ بہت ہی زیادہ دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد تو ان میں سے چند لوگ ایمان لائے جو کہ بہت ہی زیادہ غریب اور کمزور تھے، وہی لوگ ایمان لائے جن میں مزدور تھے، کھیتی باڑی کرنے والے کسان تھے، اور ناظرین جو غریب چھوٹا طبقہ تھا وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور جب پھر سرداران کے پاس جاتے، عمراء کے پاس جاتے اور انہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت و تبلیغ کو تم قبول کر لو، تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان غریبوں کو ہی ایمان سے سرفراز کیا، ان غریبوں کو ہی کیوں ایمان دیا، جبکہ ہمیں ایمان دیتا اگر وہ سچا خدا ہے تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس کے پیغام کی دعوت و تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن اس نے ہمیں یہ چیز نہیں عطا فرمائی، ہمیں نہیں دی، اور ان غریبوں کو دے دی، جبکہ یہ غریب کمزور ہیں، کوئی بڑھائی کا کام کرتا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی چرواہا ہے، ان کو دی ہے، یہ کس طرح تمہارے دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی زیادہ انہیں تنبیہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ قبول کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار انہیں تنبیہ کرتے رہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن اس پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔
بلکہ وہ مزید زیادہ اپنے بتوں اور خداؤں کے مزید زیادہ قریب ہو گیا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے نوح، ان میں سے ہرگز بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو تم پہ ایمان لا چکے ہیں بس وہی ہیں۔ تو تم ایسا کرو کہ ایک کشتی تعمیر کرو، کیونکہ بہت ہی زیادہ یہاں طوفان آنے والا ہے، تو تم ایک کشتی تیار کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور وہ کشتی تیار کرنے لگے۔ جب وہ کشتی تیار کرنے لگے تو وہی سرداران اور امیر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ تم یہ کشتی کیوں تعمیر کر رہے ہو؟ کیا یہ کشتی صحرا میں چلے گی؟ کس قسم کے نعوذ باللہ تم پاگل اور دیوانے ہو چکے ہو کہ صحرا میں ہی کشتی بنا رہے ہو جہاں پانی بالکل بھی نہیں ہے؟ تم کیوں یہ کشتی تعمیر کر رہے ہو جبکہ یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے؟ کچھ وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، جانوروں کا وہ جوڑا جو تمہارے کام کا ہے اسے لو، اور جو لوگ تم پہ ایمان لائے ہیں انہیں لو اور کشتی میں سوار کر دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کا جو جوڑا آگے جا کے فائدہ دے سکتا تھا انہیں کشتی میں سوار کیا، مختلف قسم کے جانور۔ اس کے علاوہ جو ایمان لائے تھے آپ پر، آپ کے جو صحابی تھے، انہیں کشتی میں سوار کیا۔ اس کے بعد بہت ہی زیادہ تیز بارش شروع ہو گئی اور طوفان آنے لگ گیا اور آسمان چھلنے کی طرح کھل گیا اور بہت ہی زیادہ پانی، یہاں تک کہ پورے علاقے میں طغیانی آ گئی اور سیلاب کی صورتحال کھڑی ہو گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی ان لوگوں کو تنبیہ کرتے کہ تم اب بھی کشتی میں آ سکتے ہو، کشتی میں سوار ہو سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب تم پر جاری کر دیا اس علاقے پر، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اب بھی نظر انداز کیا۔ تو وہ پھر سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو اوپر چلے جائیں گے، ہم اوپر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام چل پڑے اور وہ جو سرداران تھے، جو امیر تھے، جنہوں نے آپ کی تبلیغ سے انکار کیا، وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی چلا دی اور دیکھا کہ آپ کا بیٹا وہ بھی کافروں میں شامل تھا، اور اسے حضرت نوح آخر تک کہتے رہے کہ بیٹا تم آ جاؤ، تم میرے بیٹے ہو، تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ لیکن اس نے مکمل طور پر انکار کیا اور وہ کشتی چل پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت کہا کہ اے نوح، تم نہیں جانتے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا تم ایسے بندوں کی سفارش بھی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ یہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے، ان کے بارے میں اے نوح مجھ سے بالکل بھی سفارش مت کرنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار مانگی، اور اسی طرح ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی گئی اور پیچھے جو قوم نوح تھی ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی اور سب کے سب مر گئے۔ ناظرین، میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جانوروں کے مکمل جوڑے جو ہیں وہ لے کر نہیں گئے تھے، صرف وہی جوڑے لے کے کسی اور علاقے کی طرف شفٹ ہوئے تھے، کسی اور علاقے کی طرف گئے تھے جو کہ واقعی ان کے کام آ سکتے تھے، جیسے کہ مرغیاں یا گائے، بھینس، اس قسم کے جو جانور تھے، کتا، جو کہ ان کے کام کے تھے، جو ضروری تھے وہی لے کے وہ آگے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔